ٹی وی ڈراماز۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈرامہ سیریل ہے جو کہ دن بہ دن زیادہ ہی دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ ڈرامہ سیریل ہے میں زمدہ اپنے دو دے چکی ہے۔ زمدہ نے پہلے تو چنار خان کے بیٹے کو قتل کروایا اور اب بھی چنار خان کے بیٹے کے ہاتھوں باچا خان کے بیٹے کو قتل کروایا، اور اس باتوں میں اس کا ساتھ دینے والا بادل بھی اس بات پر خوشی سے بے حال ہے۔ سیریل ہے کی ایپیسوڈ نمبر 9 میں چنار خان اپنے بھتیجے کی منگنی کی رسم ادا کر کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، خوب نشے میں دھند ہوتا ہے اور اپنے ایک ملازم جو کہ اس کا ایک خاص ملازم ہے اس سے کہتا ہے کہ میں آج بہت خوش ہوں اور بہت تھکا ہوا بھی ہوں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ آج میرے بھتیجے کی منگنی ہو گئی اور اس سب کام کے دوران تھکن بھی مجھے بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ اٹھتا ہے اور پھر زمدہ کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ خان زمدہ کے کمرے میں جا کر زمدہ کو پکارتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم کہاں ہو؟ میں ایک ہوں کہ تمہارے پیچھے مجنوں بنا پھرتا ہوں اور ایک تم ہو کہ تمہیں میری فکر ہی نہیں۔ زمدہ جبکہ جانتی ہے کہ بھلے ہی چنار خان اس کا دشمن ہے، مگر جب تک زمدہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے نہیں رکھے گی تو کبھی بھی ان سے بدلہ نہیں لے سکے گی۔ زمدہ چنار خان کو بہت پیار سے جواب دیتی ہے، اسے کہتی ہے ہاں میں تو ادھر ہی ہوں، میں نے کہاں جانا ہے۔ چنار خان اسے باتیں کرتا کرتا بیڈ پر جا بیٹھتا ہے تو زمدہ بھی دل پر پتھر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں بہت خوش ہوں آج ہمارے گھر میں جو رسم ادا ہوئی ہے، اپانا کی منگنی کی رسم امیر کے ساتھ، میں بھی بہت خوش ہوں۔ آپ اب بتائیں کہ اب شادی کب ہوگی؟ تو چنار خان اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں کہ تم میرے گھر والوں کی خوشی میں کتنی خوش ہوتی ہو۔ زمدہ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے تو چنار خان اسے کہتا ہے کہ کمرے کے دروازے کو بند کر دو اور سونے کی تیاری کرو، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ دوسرے ہی دن چنار خان اپنے ملازمین کو کہتا ہے کہ جا کر بادل خان کی ماں کو اٹھا لاؤ، اس کی ماں کو لے کے آؤ گے تو ہمارا بدلہ پورا ہوگا۔ جیسے ہی بادل خان کی ماں ہمارے پاس پہنچے گی تو وہ خود ہی اپنی ماں کو چھڑوانے کے لیے بل سے نکل کر آ جائے گا۔ چنار خان کے آدمی رواں ہو جاتے ہیں بادل خان کی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ چنار خان کا باپ دوراب خان چنار خان سے کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس دشمن کو ڈھونڈ نکالو اور ختم کر دو، اس سے پہلے کہ وہ تم سب کو خیں کر دے۔ اتنے میں پامیر وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو چنار خان اسے بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی کام ہے؟ تو پامیر خان کہتا ہے کہ میں اپنے بابا کو ڈھونڈ رہا ہوں، جبکہ وہ پامانا کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ فوراً سے چنار خان سے کہتا ہے کہ تمہارا بابا اوپر ہی بیٹھا ہوا تھا، جا کر دیکھ لو۔ تو پامیر وہاں چلا جاتا ہے۔ اسی ہی جانب بادل اپنے دوست کو فون کر کے بتاتا ہے کہ چنار خان کے آدمی کتوں کی طرح میری ماں کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو میری ماں تمہارے پاس ہے، میری ماں کی حفاظت کرنا اور کبھی بھی چنار خان کے کتوں کے ہاتھ ان کو مت لگنے دینا۔ تو اس کا دوست یقین دلاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم بے فکر ہو جاؤ، تمہاری ماں میری ماں ہے اور اسے میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، اور چنار خان کے کتے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تم انہیں آنے دو۔ چنار خان ابھی اپنے دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس کا وہ دوست آ جاتا ہے جس کے گھر میں وہ رہ رہا ہے۔ اس کے پاس آتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ تم کیسے جانتے ہو کہ چنار خان کو ڈھونڈ رہا ہے؟ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ سب مجھے زمدہ بتا رہی ہے، مجھے انہی کے گھر سے خبر ملی ہے۔ کہتا ہے تم بے فکر ہو جاؤ، تمہاری ماں کو کچھ نہیں ہوگا۔ کو بتاتا ہے کہ میں زمدہ سے ایک دفعہ مل چکا ہوں، میں نے زمدہ کو موبائل دے دیا ہے، وہ جب بھی وہاں پر کوئی بات ہوتی ہے تو مجھے پہلے سے ہی بتا دیتی ہے، اس لیے میں اب تک چنار خان اور اس کے کتوں سے بچا ہوا ہوں۔ یہی دن جب منگنی کی رسم باقاعدہ طور پر ادا کی جا رہی ہوتی ہے تو زمدہ ایک کونے میں کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں بلاس وہاں آ جاتا ہے تو زمدہ اسے اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھ لو، جسے تم پسند کرتے تھے وہ آج کسی اور کی ہونے جا رہی ہے۔ زمدہ اشارے ہی اشارے میں بلاس خان کو اکسانے کی کوشش کرتی ہے۔ اب خوشی خوشی مٹھائی کھا رہے ہوتے ہیں بلاس خان جو کہ غصے سے آگ بگولا ہوا ہوتا ہے
اسے یاد آ رہا ہوتا ہے کہ اسے اپانا نے کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اس کے لیے جان بھی دے دے گی۔ دوسری جانب اسے پامیر پر بڑا غصہ آتا ہے۔ پامیر سب سے خوشی خوشی مل رہا ہوتا ہے اور سب سے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ بات بالاس سے کی برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ تو پھر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ ان بالاس کے پاس جاتی ہے اور بالاس کو کہتی ہے کہ اگر تم چاہو تو تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو، اگر تم چاہو تو تم اپانا کو اپنا بنا سکتے ہو، پامیر کو رستے سے ہٹانا تمہارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو بالاس یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیتا ہے۔ بالاس اپنی گن نکالتا ہے اور روانہ ہوتا ہے۔ دوسری جانب اپانا بھی منگنی کے ایونٹ سے فارغ ہوتے ہی بھاگتی دوڑتی اپنے کمرے میں آتی ہے اور اپنی ساری چیزیں اتار کر پھینک دیتی ہے۔ وہ اپنی انگوٹھی اتار کر دروازے میں دے مارتی ہے اور وہیں پاس کھڑی زمدہ وہ انگوٹھی اٹھا لیتی ہے اور انگوٹھی کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے اکسانے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ پہلے تو سوچتا ہے کہ زمدہ اس کی اتنی ہمدرد کیوں بن رہی ہے، مگر پھر اسے یاد آتا ہے کہ زمدہ نے اس سے کہا تھا کہ جن لوگوں کو محبت نہیں ملی ہوتی انہی کو محبت کا غم ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسے اس کی محبت نہیں ملی، اس لیے وہ مجھ سے ہمدردی کر رہی ہے تاکہ مجھے میری محبت مل جائے۔ دوسری جانب زمدہ کی ماں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بالکل ذہنی توازن کھو چکی ہے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھی مٹی سے روٹیاں بناتی اور اپنے بیٹے اور شوہر کو بار بار پکارتی ہے۔ راستے میں دروازہ بجتا ہے اور زوردار فائرنگ کی آواز آتی ہے۔ تو بادل کا دوست سمجھ جاتا ہے کہ یہ چنار خان کے ہی لوگ ہیں۔ وہ دروازے پر جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ شور کیوں کر رہے ہو اور کون ہو تم لوگ؟ وہ اسے بتاتے ہیں کہ ہم چنار خان کے آدمی ہیں اور بادل خان کی ماں تمہارے پاس ہے، یہ ہم جانتے ہیں اور ہم اسے لینے آئے ہیں۔ تو وہ ان سے کہتا ہے کہ یہ میرا علاقہ ہے، ہم کوئی پڑے ہوئے نہیں ہیں کہ جنہیں تم جب آؤ اور ٹھوک کر چلے جاؤ۔ ہاں، بادل کی ماں میرے پاس ہے اور وہ میری ماں جیسی ہے، اس لیے وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی اور نہ ہی میں جانے دوں گا۔ اس بات پر چنار خان کے آدمی فائر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں جیسے ہی زمدہ کی ماں فائرنگ کی آواز سنتی ہے تو اسے فوراً سے یاد آتا ہے کہ اس کے بچوں پر کیسے فائر کیے گئے تھے۔ وہ دروازے سے دیکھ لیتی ہے اسی آدمی کو جس نے اس کے بیٹے اور اس کے شوہر کو مارا تھا۔ بھاگتی ہوئی باہر آتی ہے اور اسے گربان سے پکڑ لیتی ہے۔ تو بادل کا دوست اسے چھڑوا لیتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے اسے اندر لے جاؤ۔ جیسے ہی چنار خان کا آدمی گن نکال کر بادل خان کے دوست کی جانب کرتا ہے تو فوراً سے اس کے دوست کے جتنے بھی فوراً وہاں آ جاتے ہیں اور چنار خان کے سارے آدمیوں پہ گن تان لیتے ہیں۔ تو پھر وہ ڈر کر اپنی گن نیچے کر لیتے ہیں۔ بادل خان کا دوست چنار خان کے آدمی کے پاؤں کے بیچ میں گولی مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ گولی تمہارے سینے میں بھی اتار سکتا ہوں اور میرا نشانہ کبھی نہیں چھوٹتا۔ اگر آج کا یہ دن یاد ہو تو دوبارہ کبھی مت لوٹنا۔ اتنے میں زمدہ کی ماں ایک زوردار پتھر اس کے سر پہ دے مارتی ہے جس سے اس کا خون نکلنے لگتا ہے۔ تو اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ اگر اب تمہیں یہ یاد رہا تو تم کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرو گے اور نہ یہاں کبھی واپس آؤ گے۔ یہ لاوارثوں کا گاؤں نہیں ہے، اس گاؤں کے وارث ہم ہیں، اور کہہ دینا اپنے چنار خان سے کہ آئندہ یہاں مت آئے۔ اگلے دن بالاس اپنی گاڑی کی ریپیئرنگ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کھڑا ہوا پامیر اسے نظر آتا ہے۔ وہ پامیر کو بلاتا ہے تو پامیر اسے کہتا ہے کیا پریشانی ہے؟ تو بالاس کہتا ہے کہ میری گاڑی کا انجن مسئلہ کر رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ شہر جا کر اسے ٹھیک کروا لوں، اگر تم فری ہو تو میرے ساتھ چلو۔ پامیر کہتا ہے ہاں میں بالکل فری ہوں، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بالاس اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہے اور کوئی بھی سیکیورٹی اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتا۔ جاتے ہوئے راستے میں جب پامیر سوچتا ہے کہ یہ مجھے جنگل سے لے کر جا رہا ہے تو وہ بالاس سے پوچھتا ہے کہ یہ کون سا راستہ ہے؟ تو بالاس کہتا ہے کہ یہ شارٹ کٹ ہے۔ بالاس آدھے راستے میں گاڑی روک کر پامیر کو قتل کر دیتا ہے اور ایک گولی اپنی بازو پر بھی مار دیتا ہے۔ چنار خان اپنے بڑے بھائی باچا خان کے ساتھ اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ بائی سے ایک ملازم آ کر چنار خان کو آواز دیتا ہے۔ چنار خان جیسے ہی بائی جاتا ہے تو ملازم اس کو بتاتا ہے کہ تمہارے بھتیجے پامیر خان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جب چنار خان باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا گاڑی چلا کر آ رہا ہے اور پامیر فرنٹ سیٹ پر مرا ہوا پڑا ہے۔ چنار خان فوراً سے آ کے پامیر کو سینے سے لگا لیتا ہے اور رونے لگتا ہے۔
دوسری جانب بالاس کو چنار خان کا ملازم پکڑ لیتا ہے۔ بادشاہ خان جب گاڑی کے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہے تو غم سے بے حال ہو جاتا ہے اور زاروں قطار رونے لگتا ہے۔ میں ماتم کا کہرام مچ جاتا ہے۔ پامیر کی ماں جیسے ہی پامیر کو دیکھتی ہے تو بے حال ہو جاتی ہے اور رونا دھونا شروع کر دیتی ہے۔ پاس بیٹھی ہوئی زمدہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ ان سب کو بھی وہ تکلیف ہو رہی ہے جو ایک دن ان سب نے مجھے دی تھی۔ آج میرا بدلہ عروج کو پہنچا ہے۔ آج میں نے اپنے ایک اور بھائی کا بدلہ ان سے لے لیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسری جانب بادشاہ خان کہتا ہے کہ جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو قتل نہ کر دوں تب تک میں اس کی میت کو نہیں دفناؤں گا۔ اسی کے ساتھ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ مزید نئی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔